کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا حضور پیش کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ چونکہ جب تک انسان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک امکان موجود ہوتا ہے کہ یہ بھٹک جائے، تو اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ وہ استقامت کی دعا مانگے، اللہ کے حضور عرض کرے کہ میرے دل کو استقامت پذیر رکھنا، دین پر قائم رکھنا۔ حضرت سعد بن سہل الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں ایک شخص جو کہ اہل خیر سے تھا، مالدار طبقے سے رکھتا تھا تعلق، وہ بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ لوگوں کے دل میں یہی گمان پیدا ہوا یہ تو سیدھا سیدھا جنتی ہے، جس طرح سے کشتوں کے پشتے لگا رہا ہے اور جس ہمت کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے اہل نار سے کسی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ لڑ رہا تھا۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے پیچھے رہا کہ میں دیکھوں کیا ہوتا ہے، جو حضور علیہ السلام نے فرما دیا ہے، آقا کریم کی نگاہ دوربین تو سب کچھ دیکھ رہی ہے، تو کچھ ہوگا، تو میں اس کے پیچھے رہا۔ تو لڑتے لڑتے وہ زخمی ہو گیا، اور زخموں کی شدت اتنی تھی کہ اس نے یہ جان لیا کہ اب موت تو آئے گی ہی آئے گی۔ تو اس نے اس درد سے جان چھڑانے کے لیے اپنی تلوار کو ہی اپنے سینے میں رکھا اور اپنا سارا وزن اس پہ ڈال دیا، اور تلوار کندھوں کے پیچھے سے باہر نکل گئی، اور یوں اس نے خودکشی کر لی۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات آ کے عرض کی تو آقا کریم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ مرتبہ کمال پہ ہوتے ہیں لیکن بعد میں ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ تو سوء خاتمہ کا ڈر دھڑکا کہ اللہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے، خاتمہ کہیں برا نہ ہو، تو یہ مومن کو ہر وقت لگا رہنا چاہیے، یہ فکر اس کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے۔ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں۔ بخاری کتاب الایمان اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو کہتے ہیں میں 30 اصحاب سے ملا ہوں، میں نے سب کو اپنے انجام کے حوالے سے سخت فکر مند پایا ہے۔ سب یہی کہتے تھے ہمارا خاتمہ ٹھیک ہو جائے، ہمارا خاتمہ ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ دھڑکا لگا رہے، یہ ڈر لگا رہے کہ کہیں میرا آخر خراب نہ ہو جائے، تو یہ انسان کی زندگی میں اس کو توبہ کی دہلیز پہ رکھتا ہے، اس کو متکبر نہیں ہونے دیتا، اس کو مغرور نہیں ہونے دیتا۔ چونکہ دیکھیے ہمارے سامنے مثال ابلیس کی موجود ہے، چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا تھا، دھرتی کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا جہاں سجدہ کر کے اس نے رب کے حضور عبادتیں پیش نہ کی ہوں۔ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد، بیت المعمور کا امام بن گیا، کتنے اونچے مرتبے پہ ہے، لیکن ایک سجدے سے انکار کرنے پر راندہ درگاہ بن گیا۔ جس نے چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا ایک سجدہ نہ کر سکا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ عالم بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، متقی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، مقرب بھی تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو سکھاتا تھا، لیکن راندہ درگاہ بن گیا۔ بلعم بن باورہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور اس قدر اس کی دعائیں قبول ہوتی کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا
تو اٹھے ہوئے ہاتھ وہ منہ پر بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی، اتنا مستجاب الدعوات تھا۔ لیکن پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ زبان لٹک گئی تھی، زمین چاٹتا تھا۔ ہوا کیا کہ وقت کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا بیٹھا کہ میں مستجاب الدعوات ہوں، میں اتنا مقبول ولی ہوں، تو نبی کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ پھر وہی لفظ اپنے خلاف نکلے، زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا۔ مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال۔ تو میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا نہ آنکھی میں پڑھیا، پڑھنے اتے مان کرینا نہ آنکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے کہ کہیں خرابی نہ ہو جائے۔ کیتی کتری پئی کھو محمد، سکہ بنیا زردہ۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ساری محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کتنے لوگ تھے کہ مرتبہ کمال پہ پہنچے گمراہ ہو گئے۔ ایک کاتب وحی تھا، حضور علیہ السلام پر وحی آتی تو وہ لکھتا۔ ایک دن کہنے لگا کہ یہ تو وہی بیان کرتے ہیں جو میں لکھ کے دیتا ہوں۔ مرتد ہو گیا، پھر مر گیا تو دفن کیا گیا، زمین نے باہر پھینک دیا۔ کاتب وحی تھا، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، مقرب بارگاہ الہی ابلیس عزازیل فرشتوں کا استاد تھا۔ یہ تین کہانیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ باقی اس کائنات میں اگر آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو یہ دنیا عبرتوں سے بھری پڑی ہے، بچپن سے لے کے لڑکپن تک، اور لڑکپن سے جوانی تک، اور جوانی سے بڑھاپے تک۔ آپ جس منزل میں بھی ہیں دیکھیں کتنے لوگ تھے کہ جو ایک زمانے میں تو صالحیت کے معیار پہ پورا اترتے تھے، لیکن بعد میں گمراہی کے گڑھے میں جا گرے۔ اللہ سے ہمیشہ خاتمہ بالخیر مانگو، اللہ سے ہمیشہ یہ چاہو کہ اچھا انجام ہو جائے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ حضرت بایزید بستامی سے ایک بڑھیا نے کہا میرے گدھے کی دو مچھی ہے یا آپ کی داڑھی؟ کہا یہ آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا، یہ تو خاتمے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں، ابھی تو میں یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ حضرت بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا 72 سال کی عمر میں۔ بڑھیا خواب میں ملی، کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے کہ تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے میرا خاتمہ ایمان پہ کر دیا۔ تو بڑھیا نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ دوسرا سوال کیا۔ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں جب میں مالک کے روبرو حاضر ہوا تو میرے مالک نے مجھے پوچھا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ 72 سال کی عمر میں انتقال ہو۔ اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو انہیں شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو؟ بادشاہوں کی عادت تو یہی ہے کہ پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو؟ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی۔ تو دعا کرو کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ دعا جو حضور مانگتے بھی تھے، اللہ کے حضور پیش بھی کرتے تھے، ترغیب بھی تھی امت کی، اور وہ یہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت رکھنا۔ تو یہ دعا اپنی زندگی میں شامل کر لو، اپنے معمولات میں شامل کر لو، نمازوں کے بعد مانگا کرو، سحری کے وقت مانگا کرو، اٹھتے بیٹھتے یہ دعا مانگا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی
دینک، یہ یاد کر لیں، بار بار سن لیں، مولانا صاحب سے لکھوا لیں اور اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔